السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ الحمدللہ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ بہار کا مہینہ۔ بہار کے معنی کیا ہے؟ یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ عربی میں ربیع کو بہار کہتے ہیں۔ عربی میں ربیع الاول، ربیع کو کیا کہتے ہیں؟ بہار کہتے ہیں۔ جب بہار آتی ہے تو پھول کھل جاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب بہار آتی ہے۔ جب بہار آتی ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس مہینے کو ربیع کیوں کہا گیا؟ بہار کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے عرب کے ایک ویران میں آمینہ کے آنگن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پھول کو پیدا کیا۔ وہ پھول کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، اس مہینے کی بہت ساری روایتوں میں ایک روایت میں آتا ہے کہ مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت میں، پیدائش میں اختلاف ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور سب کا یہ ماننا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میرے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، سب پاک صاف تھے، ان کے خاندان والے پاک صاف تھے، ان کا اہل نسب پاک صاف تھا، ان کا شجرہ نسب بالکل پاک و صاف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات میں آزمایا، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ گھر کا تعمیر کریں، میرے گھر کی تعمیر کریں، بیت اللہ کو بنائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ جب کعبہ بن کے تیار ہوا، جب اللہ کا گھر بن کے جب تیار ہوا، اب مزدوری تو مانگنا ہے۔ جب کوئی مزدور کام کرنے کے بعد اس کو مزدوری تو دینا ضروری ہے، مزدور مانگتا ہے، مزدور نہیں، کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری مانگتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تو اللہ کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مزدوری مانگی۔ کیا مانگی مزدوری ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہ آپ نے سونا مانگا، نہ چاندی مانگا، نہ جائیداد مانگی، نہ پراپرٹی مانگی، نہ کوئی وراثت مانگی، نہ آپ نے کوئی عہدہ مانگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں اپنی مزدوری کیا مانگی؟ در یتیم کو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ اے پروردگار، مجھے معلوم ہے تو آخری زمانے میں آخری پیغمبر کو، آخری نبی کو بھیجنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں جو کام کیا ہوں وہ مزدوری مجھے یہ ہے کہ جو پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ پیغمبر میری نسل سے ہوں۔ کس سے ہو بھائی؟ میری نسل سے ہو، میرے خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے کئی ہزار پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسل کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ ہاں میرے بھائی، ان کا شجرہ، ان کا خاندان ہمارے ذہنوں میں رہنا ضروری نہیں۔ تو میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کن سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک آپ کے خاندان میں پورے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، بالکل پاک و صاف تھے۔ ان کے دل پاک و صاف تھے، دل بھی پاک و صاف تھے، ان کا خاندان بھی پاک و صاف تھا، ان کا شجر اور نسل بھی آپ کی بالکل پاک و صاف تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو تشریف لے گئے ایک مرتبہ، بیٹے سے ملنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، گھر کے بالکل قریب گئے، آواز دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا، آواز دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا اسماعیل علیہ السلام کے کہیں گئے ہوئے ہیں، کام کو گئے ہوئے ہیں۔
तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे जिंदगी कैसे गुजर रही है। बाबा पूछता नहीं कैसे गुजर रही बेटी, जिंदगी कैसे गुजर रही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अपनी बहू से कि जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने यह शिकवा किया, यह शिकायत की कि हमारी जिंदगी बिल्कुल तंगी से गुजर रही है, बड़ी परेशानी के साथ जिंदगी गुजर रही है, खाने को खाना नहीं, बड़ी तंगी के साथ, बड़ी मुश्किलात से, बड़ी मुश्किल से हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब यह बात सुनी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुल्क शाम से बाबा आए थे, कहना कि तेरे घर की चौखट टेढ़ी है, इसको बदल दे। तेरे घर की चौखट कैसी है? टेढ़ी है, टेढ़ी है, बिंगी है, इसको बदल देना। थोड़ी देर के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने पूरा वाकया सुनाया तो आप समझ गए कि मुल्क शाम से कौन आए थे और क्या कह गए हैं, क्या पैगाम देकर गए। तो आपने जैसे ही बात सुनी अपनी बीवी को आपने तलाक दे दी। हाँ, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की, दूसरा निकाह किया। फिर चंद मुद्दत के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद सालों के बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिर वही किस्सा, ऊँटनी पर सवार है, यहाँ की आवाज थी। अब जो दूसरी जो बीवी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी जो बहू थी, जैसे ही वो दरवाजा खोला, बाबा सामने ऊँटनी पर बैठे हुए हैं, पूछा, आपने सलाम किया, पूछा इस्माइल का। ये जो दूसरी जो बहू थी, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो दूसरी जो बीवी थी, उन्होंने कहा कि बाबा आप पहले ऊँटनी से नीचे उतरे, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आप पहले आए, अंदर आए, आपको मैं कुछ खिलाना चाहती हूँ, कुछ पिलाना चाहती हूँ, प्यार और मोहब्बत के साथ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी पर ही बैठे रहे, बैठकर कहा, आपने कहा कि इस्माइल कहाँ है? कहा कि कहीं कमाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। पूछा जिंदगी कैसे गुजर रही है? तो मेरे भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरी बीवी ने क्या कहा, क्या अल्फाज थे वो, क्या कहा? अल्लाह का करोड़ों करोड़ों हम पर एहसान है, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। जब से मैं इस्माइल के निकाह में आई हूँ उस वक्त से लेके आज तक अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें खुशहाल रखा, अच्छा रखा है, अच्छी जिंदगी गुजर रही है। हम कितना भी चाहें अल्लाह का हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। ऐसी अल्लाह की तारीफ की और ऐसे अपने शोहर की तारीफ की, इब्राहिम सलाम का दिल खुशबाक हो गया। फिर इब्राहिम सलाम ने नसीहत की, कहा कि बेटा जब इस्माइल आए तो कहना कि तेरे घर की चौखट बिल्कुल सीधी है, इसकी हिफाजत करना। ये इब्राहिम सलाम के अल्फाज। क्या क्या इब्राहिम सलाम ने? तेरे घर की चौखट बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सही है, इसकी हिफाजत करना। ये कह के चले गए। थोड़ी देर के बाद इस्माइल सलाम तशरीफ लाए, आपने पूरा वाकया सुनाया। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, वो जो बाबा आए थे वो मेरे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने ये पैगाम मुझे दिया है, उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है कि आखिरी सांस तक मेरा और आपका रिश्ता कायम रहेगा, बाकी रहेगा। तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं, जो पहली बीवी ने जो शिकायत की थी वो भी बिल्कुल सही था, तंगी के हालात थे, परेशानी के हालात थे, झूठ नहीं कहा था। मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं कि जो आखिरी आने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में जो तशरीफ लाए हैं उनकी नस्ल में कोई औरत ऐसी भी हो जो अल्लाह की नाशुक्री जिसने की हो। समझा भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में नस्ल में कोई ऐसी औरत भी ना हो जो अल्लाह की नाशुक्री हो। तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाए
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی تمام انبیاء جو تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، ان کے خاندان میں، ان کے نسل میں کوئی مرد عورت کو ناشکری کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ جو ہے کیسے جو ہے ناپاک کیسے پیدا کرے گا؟ ہاں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے بھائی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور حضور کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ حضور کے والد کا نام کیا؟ عبداللہ۔ حضور کی والدہ کا نام، ماں کا نام بی بی آمینہ، اور حضور کے دادا صاحب کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ میرے بھائی، جو عبد المطلب جو تھے یہ مکے میں کعبے کے سردار تھے، دل والے تھے، وہ سردار تھے، کعبے کے سردار تھے۔ مہمان جو آتے جاتے تھے، جو حج کو لوگ آتے جاتے تھے، ان کی مہمان نوازی ان کی خدمت میں تھی، ان کی نگرانی میں تھی حضرت عبد المطلب۔ اور حضرت عبداللہ جو حضور کے جو والد ہے، ان کے پیشانی پر ایک نور تھا، ایک روشنی تھی ان کی پیشانی پر۔ جب بی بی آمینہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے کے لیے آپ جا رہے تھے، نکاح کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک یہودی عورت جو توریت و انجیل کی بہت بڑی عالمہ تھی، توریت و انجیل کی عالمہ تھی وہ عورت، اور اس یہودی عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب آپ نکاح کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے تو اس عورت نے آپ کو بلایا، آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ رات گزارو، دن گزارو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں ویسا آدمی نہیں ہوں۔ آپ یہ کہہ کے چلے گئے، خیر نکاح ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی عورت عبداللہ سے ملے تو عورت کہنے لگی، وہ یہودی عورت کہنے لگی عبداللہ سے کہ اے عبداللہ، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں توریت و انجیل کی میں عالمہ ہوں، مگر میں نے توریت میں اور انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی، یعنی ان کے کچھ چیزیں میں نے اس میں پڑھی ہی ہیں، اور میں نے آپ کے پیشانی پر میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ اگر آپ میرے قریب آ جائیں گے تو وہ نور جو ہے میرے پیٹ میں آ جائے گا، تاکہ مجھے بھی جو ہے اس کا انعام مل جائے۔ الغرض میرے بھائی، حضرت آمینہ جو حضور کی جو والدہ ہیں، بی بی آمینہ جو ہیں، جب زچگی کی حالت میں عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے ایک بوجھ محسوس نہیں ہوتے تھے، اور جب میں راستے میں چلتی، اور اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے جو ہے تار روڈ ہو گئے وہاں پہ، پہلے کیا تھا، راستے میں جو ہے کنکرے ہوتے تھے، کانٹے ہوتے تھے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب میں راستے میں گزرتی، راستے میں میں چل کر جاتی تو میرے پاؤں میں اگر کوئی کنکر بھی اگر آ جاتا تو وہ کنکر روئی سے زیادہ نرم ہو جاتا، روئی سے زیادہ نرم ہو جاتا۔ یہ عورتوں میں مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب کی بہو قیمتی عطر لگاتی ہے، بیوہ ہیں، بیوہ ہو چکے تھے، حضرت بی بی آمینہ بیوہ ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد تجارت کو گئے، وہاں پہ آپ کا بیمار ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو قیمتی عطر لگاتی ہے، بات پھیل گئی۔ تو عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا، حضور کے دادی سے کہا کہ آپ ایسا کریں، بہو کو سمجھائیں کہ قیمتی عطر لگاتی ہے، بیوہ ہو کر عطر نہ لگایا کریں، زچگی کا بھی وقت ہے، پیٹ سے بھی ہے،
تو میرے بھائی دادی نے کہا کہ آپ کی بہو ایسی جلالت میں رہتی ہیں، ایسی وجد میں رہتی ہیں کہ میں ان کو بات نہیں کر سکتی، آپ ہی بات کر رہے۔ تو ایک مرتبہ اپنی بہو کو بڑے پیار سے بلایا قریب، بلا کے کہا کہ بیٹی تو کیوں اتنے قیمتی عطر لگاتی ہے؟ تو کیوں اتنے قیمتی عطر لگاتی ہے؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عبد المطلب کی بہو عطر لگا کے پھرتی ہے۔ تو جب یہ بات عبد المطلب کے زبان سے جب بی بی آمینہ نے سنی تو رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ ابا جان میں آج تک بازار کو نہیں گئی، میں کہاں سے عطر لگاؤں گی؟ میں آج تک بازار کو نہیں گئی، میں عطر کہاں سے لگاؤں گی؟ یہ کہہ کر آپ کہنے لگی کہ ابا جان مجھے جو عجیب جو منظر آتے ہیں، اگر میں آپ کو وہ باتیں کہوں تو آپ مجھے پاگل کہو گے، دیوانے کہو گے۔ تو بی بی آمینہ کہنے لگی جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتا ہے، جب میں چاند کو دیکھتی ہوں تو چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں تاروں کو دیکھتی ہوں تو تارے مجھ کو سلام کرتے ہیں، جب میں کعبے کے سامنے گزرتی ہوں تو کعبہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، یہاں تک کہ جہاں پر بھی میں تھوکتی ہوں وہاں سے اس تھوک سے عطر کی خوشبو مہکتی ہے۔ لیکن کیا الفاظ ہے حضرت بی بی آمینہ کے الفاظ؟ میرے بھائی جب ولادت کا وقت آیا، بی بی آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور کی ولادت کا وقت آیا، جو کمرے میں جو چراغ تھا وہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا، جو کمرے میں جو چراغ جو تھا وہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتے ہیں مجھے یہ فکر ہوئی کہ تیل ختم ہو گیا، ولادت کا وقت ہے، تیل ختم ہو گیا، ولادت کا وقت ہے، مجھے فکر لاحق ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق پیر کے دن 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو جو کمرے میں جو تیل ختم ہو گیا تھا، حضور کی پیدائش جیسے ہی ہوئی وہ کمرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کھلے الفاظ قرآن کے، کمرہ روشن ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتے ہیں حضور کی جب پیدائش ہوئی کمرہ روشن ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ میرے بھائی بی بی آمینہ سے کہا گیا کہ آپ کو بچہ ہوا ہے، تو آپ نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بچے کو دکھایا گیا تو دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی حالت میں ہیں؟ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں جب حضور کی ولادت ہوئی سجدے کی حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں اگر کوئی سجدہ کرنے کا اگر کوئی لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ساری انسانیت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو۔ تو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلا دشمنی کا پتھر ابو لہب نے مارا تھا، جو حضور کا چاچا ابو لہب۔ قرآن میں ہی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا نام آیا ہے قرآن میں۔
تو یہ کون تھا بھائی؟ یہ حضور کا خاص چاچا، آزو بازو والا نہ ہوئے، ایندرا میندرا نہ ہوئے، خاص چاچا. سب سے پہلا دشمنی کا پتھر اگر کسی نے مارا تو وہ ابو لہب کا خاص چاچا تھا. آ کر لونڈی نے، باندی نے آ کر ابو لہب سے کہا کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا ہوا ہے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا، خوشی سے اس نے اپنے ہاتھ کے انگلی جو تھی، انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا. ان کا نام کیا؟ سعودیہ. آزاد کر دیا، خوشی کی وجہ سے اس نے آزاد کیا. تو حضرت عباس یہ حضور کے چاچا ہیں. ایک مرتبہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا اور مر گیا تو ایک بار حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، خبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا. تو وہ ابو لہب کہنے لگا خبر میں تو بڑی تنگی ہے، بڑی سختی ہے، بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، مگر پیر کے دن جس ہاتھ کی انگلی سے میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں نے باندی کو جو آزاد کیا تھا، اس لمحے میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس انگلی سے مجھے پانی پلا دیا جاتا، تھوڑی مجھے راحت ملتی. ہر پیر کے دن مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے سکون ملتا ہے. میرا بھائی، پھر اس وقت مکے میں ملک شام سے ایک یہودی بھی آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آج کسی کے ہاں مکے میں کوئی بچہ ہوا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ نہیں، اس کے دونوں کاندھوں کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، وہ آخری نبی ہوگی. تو کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے ہاں ان کے بہو کو بیٹا ہوا ہے. وہ یہودی دیکھنے کے لیے گیا. جب وہ گیا، جا کے اس نے دونوں شانوں کے درمیان میں حضور کے مہر نبوت کو دیکھا. مہر نبوت کو جب دیکھا تو وہ بہت بڑا عالم تھا یہودی. جیسے ہی دیکھ کے مہر نبوت کو دیکھ بے ہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش میں آیا تو وہ کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے سے نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور تمہارے سے کتاب بھی چلی گئی. پھر کہنے لگا، وہ یہودی عالم کہنے لگا، اے اہل قریش سے یہ بچہ ایک نہ ایک دن ایسا کارنامہ کرے گا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کا نام ہی نام ہوگا انشاءاللہ. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے.